جاپان مشرق ایشیا میں واقع ایک خوبصورت اور دلکش ملک ہے جو اپنی قدیم روایات، جدید ٹیکنالوجی اور قدرتی خوبصورتی کے امتزاج کے لیے مشہور ہے۔ ٹوکیو مستقبل اور ماضی کا امتزاج۔ جاپان کا دارالحکومت ٹوکیو دنیا کے سب سے بڑے اور جدید ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر روایتی جاپانی ثقافت اور جدید زندگی کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ اہم مقامات: شیبویا کراسنگ دنیا کا سب سے مصروف چوراہا جو جاپانی زندگی کے ہلچل کی بہترین مثال ہے۔ آساکوسا اور سینسوجی ٹوکیو کا سب سے قدیم مندر جو جاپانی بدھ مت کی تاریخ سے بھرپور ہے۔ آکیہابارا الیکٹرانکس اور انیمے کا مرکز جہاں جدید ٹیکنالوجی اور جاپانی پاپ کلچر کے شائقین کا ہجوم رہتا ہے۔ کیوٹو قدیم جاپان کا دل۔ کیوٹو جاپان کا سابق دارالحکومت ہے اور قدیم جاپانی ثقافت، روایات اور فنون لطیفہ کا مرکز ہے۔ فوشیمی اناری تائشا یہ مشہور مزار اپنی ہزاروں سرخ دروازوں ٹوری کے لیے مشہور ہے۔ کیومیزو دیرا پہاڑ پر واقع یہ بدھ مندر شاندار مناظر اور روایتی جاپانی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ گینگاگوجی ایک پرسکون باغ اور مندر جو جاپانی زن باغبانی کا بہترین نمونہ ہے۔ ماؤنٹ فوجی جاپان کی علامت۔ ماؤنٹ فوجی جاپان کا سب سے بلند اور مشہور پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ نہ صرف جاپانی ثقافت کا حصہ ہے بلکہ قدرتی حسن کا بھی اعلیٰ نمونہ ہے۔ پہاڑ پر چڑھائی۔ ماؤنٹ فوجی کی چوٹی پر چڑھنا ایک دلچسپ اور چیلنجنگ تجربہ ہے۔ فوجی 5 لیکس یہ علاقے فوجی کے دامن میں واقع ہے اور یہاں سے پہاڑ کے دلکش مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہیروشیما امن کا پیغام۔ ہیروشیما وہ شہر ہے جو دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم کا نشانہ بنا تھا، مگر آج یہ شہر امن اور بحالی کی علامت ہے۔ ہیروشیما پیس میموریل پارک یہ پارک اور عجائب گھر جنگ کے اثرات اور امن کے پیغام کو اجاگر کرتے ہیں۔ اتسکوشیما شائن یہ مشہور مزار پانی کے بیچ میں واقع ہے اور اپنے عالیشان سرخ دروازے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اوکیناوا جنت کا جزیرہ۔ اوکیناوا جاپان کے جنوبی حصے میں واقع ایک جزیرہ ہے جو اپنی خوبصورت ساحلی پٹیوں، گرم موسم اور منفرد ثقافت کے لیے مشہور ہے۔ سمندری سرگرمیاں، اسکوبا ڈائیونگ، اسنورکلنگ اور دیگر پانی کی سرگرمیاں یہاں بہت مشہور ہے۔ ریوکیو کلچر۔ اوکیناوا کی مقامی ثقافت جاپانی ثقافت سے مختلف ہے اور یہاں کی موسیقی، رقص اور کھانے منفرد ہے۔ نارا ہرنوں کا شہر۔ نارا جاپان کا ایک قدیم شہر ہے جو اپنے تاریخی مقامات اور آزادانہ گھومنے والے ہرنوں کے لیے مشہور ہے۔ تودائی جی یہاں دنیا کا سب سے بڑا برونز بدھا مجسمہ ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نارا پارک یہاں کے ہرن آزادانہ گھومتے ہیں اور سیاحوں کے ساتھ خوشگوار طریقے سے پیش آتے ہیں۔ جاپان کی ثقافت دنیا کے سب سے منفرد اور قدیم ثقافتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ثقافت صدیوں پرانی روایات، سماجی اقدار، فنون لطیفہ اور جدید ترقی کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کچھ اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ ادب اور زبان۔ جاپانی زبان کا ایک خاص رسم الخط ہے جو کانجی، ہیراگانا اور کاتاکانا پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ زبان جاپانی ثقافت کا اہم جز ہے۔ ادب۔ جاپانی ادب کی تاریخ قدیم ہے جس میں شاعری، ہائیکو اور کلاسیکی ناول جیسے کہ گینجیمون شامل ہے۔ جاپانی فنون لطیفہ۔ کابوکی اور نو تھیٹر یہ جاپان کے روایتی ڈرامے ہیں جو رنگین ملبوسات، منفرد میک اپ اور جذباتی کہانیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ جاپانی موسیقی۔ روایتی موسیقی میں شمیسن اور کوٹو جیسے آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ جدید دور میں جے پاپ اور انیمے میوزک بھی بہت مقبول ہے۔ کالی گرافی۔ جاپانی کالی گرافی کو شوڈو کہا جاتا ہے اور یہ ایک انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے والا فن ہے۔ روایتی جاپانی لباس۔ کیمونو۔ کیمونو جاپان کا روایتی لباس ہے جو خوبصورت کپڑے اور منفرد ڈیزائن کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ اس لباس کو مختلف مواقع پر پہنا جاتا ہے جیسے تہواروں اور شادیوں پر۔ یوکاتا ایک سادہ اور ہلکا پھلکا لباس جو گرم موسم میں پہننے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جاپانی رسم و رواج۔ چائے کی تقریب یہ ایک روایتی جاپانی رسم ہے جس میں چائے بنانے اور پیش کرنے کا فن شامل ہوتا ہے۔ یہ رسم صبر، احترام اور خاموشی کی علامت ہے۔ ہانامی۔ جاپان میں بہار کے موسم میں چیری کے درختوں کی خوبصورتی کو دیکھنے کا تہوار منایا جاتا ہے جسے ہانامی کہا جاتا ہے۔
شانتو اور بدھ مت۔ جاپان میں شانتو اور بدھ مت مذہب کی پیروی کی جاتی ہے اور ان مذاہب کی رسوم اور تہوار ثقافتی زندگی میں اہم ہے۔ جاپانی کھانوں کی ثقافت۔ سوشی اور ساشمی۔ جاپانی کھانے کی ثقافت میں سمندری غذا کا استعمال بہت اہم ہے، جس میں سوشی اور ساشمی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ رامین، یہ جاپان کا مشہور نوڈل سوپ ہے جو مختلف ذائقوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ میچیا، جاپانی چائے خاص طور پر گرین ٹی کو اہم مقام حاصل ہے اور اسے مختلف تقریبات میں پیش کیا جاتا ہے۔ جاپانی باغبانی۔ زن باغات۔ جاپانی زن باغات قدرتی حسن، سکون اور مراقبے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ باغات جاپانی فلسفہ اور روحانیت کی علامت ہے۔ بوسنائی، چھوٹے درختوں کو خوبصورتی سے تراشنے کا فن بوسنائی کہلاتا ہے، جو جاپان کی فنی مہارت کا ایک اور نمونہ ہے۔ جاپانی تہوار۔ ماتسوری۔ جاپان میں مختلف تہوار منائے جاتے ہیں جنہیں ماتسوری کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار موسمی، مذہبی اور سماجی روایات پر مبنی ہوتے ہیں۔ گولڈن ویک، یہ ایک ہفتہ طویل تعطیلاتی دور ہوتا ہے جس میں کئی اہم قومی تہوار منائے جاتے ہیں۔ جاپان کی ثقافت ایک وسیع اور گہری وراثت ہے جو قدیم روایات اور جدید ترقی کا بہترین امتزاج پیش کرتی ہے۔ جاپان کی آبادی۔ اہم حقائق اور اعداد و شمار۔ کل آبادی تعداد۔ جاپان کی موجودہ آبادی تقریباً 12.5 کروڑ ہے۔ آبادی کی عالمی حیثیت۔ آبادی کے لحاظ سے جاپان دنیا کا 11واں سب سے بڑا ملک ہے۔ آبادی کی تقسیم۔ شہری اور دیہی آبادی۔ جاپان کی زیادہ تر آبادی شہری علاقوں میں مقیم ہے۔ ٹوکیو، اوساکا اور ناگویا جیسے بڑے شہروں میں آبادی کا بڑا حصہ رہتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے تقسیم۔ بچوں کی آبادی 0 سے 14 سال تقریباً 12%، جوان 15 سے 64 سال تقریباً 59%، بوڑھے 65 سال اور اس سے زیادہ تقریباً 29%۔ آبادی کی چیلنجز۔ آبادی کی بڑھتی عمر۔ جاپان کی آبادی تیزی سے بوڑھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو اقتصادی اور سماجی مسائل کا سامنا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے افراد کی آبادی کا تناسب جاپان میں ہے۔ پیدائش کی کم شرح۔ جاپان میں پیدائش کی شرح کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آبادی میں کمی کا خدشہ ہے۔ امیگریشن۔ جاپان میں امیگریشن کی پالیسی سخت ہے، جس کی وجہ سے ملک کی آبادی میں غیر ملکیوں کی تعداد کم ہے۔ آبادی کی خصوصیت۔ زندگی کی توقع۔ جاپان میں زندگی کی اوسط توقع 84 سال سے زیادہ ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ آبادی کے حوالے سے حکومتی اقدامات۔ خاندانی پالیسی۔ جاپانی حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے تاکہ پیدائش کی شرح کو بڑھایا جا سکے، جیسے کہ بچوں کی دیکھ بھال کی سہولتوں کو بہتر بنانا، بوڑھی آبادی کے لیے خدمات۔ بوڑھی آبادی کی دیکھ بھال کے لیے حکومت مختلف پروگرام چلا رہی ہے، جیسے کہ صحت کی خدمات اور پینشن سسٹم۔ جاپان کی آبادی نہ صرف تعداد میں بڑی ہے بلکہ اس کی ساخت اور خصوصیات بھی منفرد ہے۔ جاپان میں صحت نظام اور عوامی فلاح۔ جاپان کا صحت کا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں صحت کی خدمات کی اعلیٰ معیار اور رسائی کے باعث عوام کی مجموعی صحت بہتر ہے۔ جاپان میں صحت کے حوالے سے چند اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ صحت کا نظام۔ عالمی معیار کا نظام۔ جاپان کا صحت کا نظام عالمی معیار کے مطابق ہے، جس میں ہر شہری کو مساوی صحت کی خدمات فراہم کی جاتی ہے۔ عوامی صحت کی بیمہ۔ NHI جاپان میں قومی صحت کی بیمہ نیشنل ہیلتھ انشورنس نظام ہے، جس کے تحت تمام شہریوں کو صحت کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ ہر شہری کو کسی نہ کسی بیمہ اسکیم کا حصہ ہونا لازمی ہے۔ ہسپتال اور کلینک۔ جاپان میں ہزاروں سرکاری اور نجی ہسپتال اور کلینک موجود ہیں جو جدید طبی سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ جاپانی عوام کی صحت۔ زندگی کی توقع۔ جاپان میں زندگی کی اوسط توقع تقریباً 84 سال ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جاپان میں صحت کا معیار بہت بلند ہے۔ بیماریاں۔ جاپان میں قلبی امراض، کینسر اور ذیابیطس جیسی بیماریوں کی شرح کم ہے اور یہاں کے لوگ عمومی طور پر صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ خوراک اور صحت مند طرز زندگی۔ خوراک۔ جاپانی خوراک میں سمندری غذا، سبزیاں اور چاول شامل ہوتے ہیں جو صحت کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ جاپانی غذا کم چکنائی والی اور غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔
ورزش جاپانی عوام صحت مند طرز زندگی اپنانے میں پیش ہے۔ روزانہ کی ورزش اور باقاعدگی چہل قدمی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جاپان کا صحت کا نظام اور عوامی صحت کے معیارات دنیا میں ایک مثال ہے۔ صحت کے اعلیٰ معیار، عوامی بیمہ نظام اور صحت مند طرز زندگی کی بدولت جاپان میں زندگی کی توقع بلند ہے اور یہاں کے لوگ عمومی طور پر خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ جاپان کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہے؟ کامنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔